ڈاکٹر صاحب، اگر خدا وجود رکھتا ہے، انسان کو اس نے ادراک کے لیے، فہم و تفہیم کے لیے، سمجھنے کے لیے حواس خمسہ دیے ہیں، وہ ان سینسز کے ذریعے سمجھتا ہے، یہ چھوتا ہے، محسوس کرتا ہے، لسننگ ہوتی ہے، ٹیسٹ ہوتا ہے، کیا ان تمام سینسز کے ذریعے خدا کو جانا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، آپ نے بہت اچھا سوال کیا. یہی سوال امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک آپ کی کلاس میں ایک طالب علم تھا، ہندو تھا، شاکر اس کا نام تھا. وہ کھڑا ہوا، کہنے لگا کہ آپ نے یہ دین کا جو ڈھکوسلہ یہاں پہ لگا رکھا ہے، خدا ودا کا کوئی وجود نہیں ہے، کیونکہ خدا ہوتا تو میں اس کو اپنے حواس خمسہ سے سمجھ سکتا. میرے حواس خمسہ اس کا جب کسی چیز کا احاطہ نہیں کرتے تو وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. آپ کہتے ہیں یہ آپ نے خدا کو بنا دیا، اس کو چھپا دیا کہ وہ پردے میں ہے. کہنے لگے ہندوستان میں بھی انہوں نے پردے کے پیچھے ایک بہت بڑا بت بنایا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں اس کو دیکھو گے تو بھسم ہو جاؤ گے، چھپا کے رکھا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کو خلق کیا، یہ گھاس میرے سامنے ہوگی ہے، یہ کیڑے مکوڑے میرے سامنے پیدا ہوئے ہیں. تو لوگ اسے مارنے کے لیے اٹھے تو امام نے کہا نہیں، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. تو اس نے جب اپنی بات ختم کی تو آپ نے کہا کہ تجھے معلوم ہے کہ تیرے جسم میں خون سرکٹ کی طرح گردش کرتا ہے؟ اچھا. اس نے کہا مجھے تو علم نہیں. تو آپ نے کہا تجھے معلوم ہے کہ تیرے جسم میں چھوٹے چھوٹے سے پارٹیکلز ہیں جو یہاں کی ریت کے ذرات سے زیادہ ہیں، تو نے کبھی ان کو دیکھا ہے؟ تیرے حواس خمسہ اس کا احاطہ کرتے ہیں. تو یہ کہ ایبسنس آف ایویڈنس از ناٹ دی ایویڈنس فار واہ ایبسنس. واہ 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 واہ. تو پھر آپ نے ان سے کہا کہ یہ جو بت جس کی تم پرستش کرتے ہو، تمہیں معلوم ہے اس کے اندر بھی حرکت ہے، اس میں بھی موشن ہے. ایک وقت آئے گا کہ لوگ ان اسرار کو، اس حرکت کو وہ باقاعدہ سائنٹیفکلی ڈیمونسٹریٹ کر سکیں گے. پھر آپ نے ان سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہی پتھر ایک زمانے میں ایک لیکوڈ کی طرح سے، پانی نہیں کہا کہ لیکوڈ کی طرح سے بہتا تھا، جب یہ سولیڈیفائی ہو رہا تھا تم اس کو ہاتھ سے پکڑ کے اگر کرش کرتے تو یہ بالکل بھر جاتا. اچھا. تو آپ نے کہا کہ اللہ ہماری طرح سے گارے اور سیمنٹ سے چیزیں نہیں بناتا ہے، وہ ایک ان کے اندر فطری یعنی ودیت کر دیتا ہے خاصیتیں جن کی بنا پہ وہ شہد کی مکھی، اس کے پاس جی پی ایس سسٹم نہیں ہے، وہ ہر جگہ جاتی ہے واپس آ جاتی ہے. واہ واہ اس واہ. کا چھتے کو دیکھیں، اس کے پاس انجینئرنگ ڈگری نہیں ہے. تو اللہ یہ صلاحیتیں ودیت کر دیتا ہے، اور وہ چونٹی کو بھی وہی کرتا ہے، شہد کی مکھی کو بھی وہی کرتا ہے، وہ درخت کو بھی وہی کرتا ہے. جیسے نقوی صاحب نے بھی کہا کہ اللہ نے مختلف طریقوں سے انسان سے کمیونیکیٹ کیا ہے. بعض دفعہ تو اس نے خواب میں حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو سلسلہ ہے، خواب کے ذریعے سے. دیکھیے بہت سے انبیاء کے ساتھ جب، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ علم جب کم ہوگا تو آپ کے اندر جو ہے وہ معرفت اور آپ کے اندر جو یقین کی منزل ہے وہ بھی کم ہوتی ہے. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ تو زندہ کیسے کرے گا مردوں کو؟ تو اللہ نے کہا کہ تمہیں یقین نہیں ہے؟ تو فوراً کہا یقین ہے مگر اطمینان قلب چاہتا ہوں. کہا ان پرندوں کو مانوس کرو، ان کے ٹکڑے کرو اور اس کو بکھرا دو، اور جب تم ان کو بلاؤ گے تو یہ تمہارے پاس اڑ کے آ جائیں گے. تو دیکھیے تمام انبیاء نے اللہ سے امر مانگا ہے ایک ایک فعل کرنے کے لیے، لیکن جب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آئی تو اللہ نے امر کل دے دیا. جب امر کل دے دیا تو آپ کو کسی معجزے کی ضرورت نہیں پڑی، قرآن کو رکھ دیا کہ کائنات کا سارا علم اس قرآن میں ہے، اور وہ ہم نے آپ کو ودیت کر دیا.